السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ ایک سیریز شروع کی تھی پچھلے ہفتے، 2 پروگرام آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے اور اس سیریز کا نام ہے پاکستانی سیاست کا تہلکہ خیز موڑ۔ یہ آج اس کا پارٹ 3 ہے۔ پچھلے دونوں پروگرام میں بھی ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں ان دنوں ایگزیکٹلی ہو کیا رہا، جو پس پردہ گیمز چل رہی ہیں وہ کیا ہیں اور اس وقت کیا ہے۔ آج کا پروگرام بھی ہمارا ایسے ہی، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جناب نواز شریف صاحب کا جو اعتماد ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، یہ چکر کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، اور پھر لندن کورٹ کے جو فیصلہ ہے شہباز شریف علیہ کیس کے حوالے سے، اس کے بعد بھی نواز شریف صاحب کی گھن گرج میں اضافہ ہو گیا ہے اور حکومت جو ہے وہ اس کو 6 مختلف محاذوں پر پے در پہ شکستیں ہوئیں، اور اب وہ کیا کرنے جا رہی ہے، کون سا ایسا معاملہ ہے جس پہ اب حکومت جو ہے وہ کوئی ایکشن لینا چاہتی ہے تاکہ وہ جو اس سچویشن ہے اس سے نکل سکے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہماری پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ تو ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حکومت کو وہ کون سے 6 محاذ ہیں جن پر مسلسل شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جو سب سے پہلا اور بڑا محاذ جس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری گیم ہی ہمیں بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، وہ تھا کنٹونمنٹ بورڈز کا الیکشن۔ ملک بھر میں جہاں پہ کنٹونمنٹ بورڈز موجود ہیں، جن شہروں میں کینٹ ایریاز موجود ہیں، وہاں پر الیکشن ہوئے۔ اوورآل تو پی ٹی آئی شاید 1-2 سیٹیں اس کی زیادہ ہیں، لیکن پنجاب سے ان کو بہت بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ گزشتہ عام انتخابات میں جس کو جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی وہ انتخاب جو ہے وہ درست نہیں تھا، وہ فیئر نہیں تھا، لیکن ان انتخابات میں جہاں جہاں سے پی ٹی آئی کو کامیابی ملی، کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو وہاں پر سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد حکومت جو بڑی پرعزم تھی ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے حوالے سے، وہ اس ٹاپک کوئی گول کر گئی ہے، اس بارے میں بات ہی نہیں کرتے کہ ہم نے کرانے یا نہیں کرانے، کیونکہ ایک ٹریلر ان کو نظر آ گیا کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن میں۔ دوسرا معاملہ جو تھا وہ پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بل کا تھا کہ حکومت تلی بھی تھی کہ وہ لانا ہے، صحافی بھی اپنی تحریک چلا رہے ہیں، اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے بارے بھی دھرنا دیا گیا صدارتی خطاب کے دوران، اور ایک انہوں نے شیڈول بھی اناؤنس کیا ہوا ہے، لیکن اس معاملے پہ اب حکومت جو ہے ان کے جو وہ بیان ہیں نا وہ بدلے بدلے سے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ جو حکومت کہتی تھی نہیں جی ہم نے تو فیک نیوز کو روکنے کے لیے یہ کرنا ہے اور یہ تو ہم نے لازمی کرنا ہے، بڑی بھاری سزائیں اس میں، بڑے بھاری جرمانے رکھے گئے تھے، تجویز کیے گئے تھے، لیکن اب حکومت تو اس سے ہمیں پیچھے ہوئے جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری پھر جو معاملہ تھا کہ آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے اوپر پے در پہ جب حملے کیے گئے، آگ لگانے تک کی باتیں وزراء نے بیٹھ کے کی۔ جو الیکشن کمیشن نے وزراء کو نوٹس دیے تو وہ سارے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، وہی وزراء جو کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن ہمیں نوٹس دے گا تو پھر ہم بھی اس کا جواب دیں گے، تو فی الحال ان کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اس معاملے پہ بھی حکومت یک دم پیچھے ہٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جس طرح مسلسل وہ حملہ آور تھی الیکشن کمیشن کے اوپر، چیف الیکشن کمشنر کے اوپر بڑے ذاتی نوعیت کے الزامات ان پر لگائے جا رہے تھے، لیکن اب حکومت وہاں سے پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ تیسرا معاملہ تھا۔ چوتھا معاملہ جو تھا وہ ای وی ایم مشین کا تھا، جس مشین کے اوپر حکومت کہتے تھے جی ہم تو اس مشین کے بغیر کوئی بات نہیں کریں گے۔ اب جو ہے وہ جو حکومتی زعماء ہیں وہ اس مشین سے زیادہ زور دے رہے ہیں کہ جی اپوزیشن کے ساتھ ہم مل بیٹھ کے کچھ کر لیتے ہیں، وہی اپوزیشن جس کے ساتھ یہ کبھی بھی مل بیٹھنے کے لیے تیار ہی تھے، اب یہ ان کو کچھ آفریں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یعنی کہ اس معاملے پہ بھی وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ پانچواں معاملہ جو ہے وہ ججز کی تعیناتیوں کا تھا۔ حکومت جو ہے وہ میرٹ سے ہٹ کر ججز کو نامزد کرنا چاہتی تھی اعلیٰ عدالتوں کے لیے، اور فروغ نسیم صاحب اس کے لیے بڑی جسے کہتے ہیں وہ اپنی قانونی پوری مہارت جو ہے وہ دکھا رہے تھے، لیکن وکلاء جو ہے وہ بے پھر گئے، اور کرد آ گیا، اور جب کرد آ گیا تو اس کے بعد یہ معاملہ بھی ہو گیا ہے ٹھنڈا۔ حکومت جہاں سے بھی ہمیں جو ہے وہ دفاعی پوزیشن تو کیا بلکہ باقاعدہ طور پہ پیچھے ہٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے بعد جو چھٹا معاملہ ہوا وہ جو کل ہوا وہ تھا جناب لندن کورٹ کا فیصلہ، جس پہ جو شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادے سلمان شہباز کے جو 2 سال سے وہاں پہ اکاؤنٹس ان کے فریز تھے، اور اس کے بعد وہ اب اکاؤنٹس ریلیز کر دی کہ اب ایک دوسرے کہتے ہیں گونگلوں پہ سے مٹی جھاڑنا۔ وہ مرزا شہزاد اکبر صاحب جو وزیر اعظم کے مشیر بر احتساب و داخلہ ہیں، وہ اب ٹی وی پر آ کر اس قسم کی گفتگو کریں گے نہیں جی ہم نے تو وہ دیا ہی نہیں تھی درخواست، وہ تو انہوں نے خود ہی کیا تھا، جبکہ نہ صرف یہ کہ حکومت کی طرف سے درخواستیں دی گئی تھی بلکہ جو ڈی جی نیب ہیں لاہور والے میجر ریٹائرڈ شہزاد سلیم غالباً ان کا نام ہے، وہ جو اس طرح کے معاملے میں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ تو باقاعدہ وہاں پہ لندن جا کے
وہاں پہ جو ان کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے جس نے سارے معاملے کی تفتیش کی، وہاں پر ان سے ملاقاتیں کرتے رہے اور پاکستان کے کیسز کی تفصیلات سے ان کو آگاہ کرتے رہے، اور پوری انہوں نے کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، لیکن وہاں پر انہوں نے تفتیش کی 2 سال کی تفتیش کے بعد اس دوران کہا جاتا ہے کہ 20 سال کا ان کے تمام ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ چیک کیا گیا اور ان کو مبینہ طور پر کلیئر پایا، اور کلیئر پانے کے بعد انہوں نے اپنی رپورٹ ویسٹ منسٹر کورٹ لندن میں جمع کرا دی، اور اس کے بعد عدالت کے حکم پر ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز کر دیے گئے۔ اس سے جہاں حکومت کو بہت جیسے سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ یہ کوشش کریں کہ وہ یہ کہیں نہیں جی ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ کورٹ کا بھی تحریری آرڈر نہیں آیا، پھر وہ کورٹ کا تحریری آرڈر بھی آ گیا۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے ٹی وی پر، وہ بھی آپ دیکھیں تو وہ بڑے بجھے سے نظر آتے ہیں، اور وہ مسلسل اصرار کریں نہیں ہمارے کیس بڑے اسٹرانگ تھے، لیکن وہ وہاں پر والے جو کیس ہے وہ ہم نے نہیں کیے تھے۔ ان سے وہ کہتے ہیں سوال گندم اور جواب جناب، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جی بتائیں وہاں پہ آپ کے خلاف فیصلہ کیسے ہوا یا شہباز شریف وغیرہ کے حق میں کیسے ہوا، تو آگے سے جو جواب آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی وہ یہاں کی عدالتوں کے اشتہاری ہیں اور یہاں کی عدالتوں کے مفرور ہیں۔ تو پوچھا ان سے لندن کی عدالت کا جاتا ہے، جواب وہ یہاں والی عدالت کا دے دیتے ہیں۔ خیر اب یہ معاملہ جو ہے وہ چاہے وہ کچھ بھی کہیں، اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ آج جب کابینہ کا اجلاس ہوا تو وزیر اعظم صاحب بڑے برہم دکھائی دیے۔ ان کو تو شہزاد اکبر صاحب نے یہ بتایا ہوا ہوگا نا کہ ایسی کی تیسی ان کی ہو جائے گی اور ابھی پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سو وزیر اعظم کو بڑی امیدیں ہوں گی کہ جناب پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، لیکن جب ایسے فیصلے ہونے شروع ہو گئے تو وہ لازم بات ہے سیکھ پا ہونا ان کا بنتا تھا، وہ ہوئے، اور شہزاد اکبر صاحب کی خاصی جو سرزنش ہوئی کابینہ کے اجلاس میں، اور وہاں پہ جتنے وزراء جو کہ شہزاد اکبر صاحب سے بڑے کلوز تھے، کیونکہ یہ دور میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ اس دور کو ہم شہزاد اکبر کا دور کہہ سکتے ہیں۔ وہ نذیر چوہان کو رگڑا لگانا ہو یا جنگی ترین گروپ کو رگڑا لگانا ہو یا شریف فیملی کے خلاف کوئی بھی کاروائیاں کرنی ہو تو یہ جناب سب سے آگے ہوتے تھے شہزاد اکبر صاحب، اور اب جب وہ ان چیزوں میں ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو وہ وزیر اعظم کی نظروں سے انہوں نے گرنا ہی تھا، تو سو لگا ایسا ہی رہا کہ اب ان کی پاس ان کی جگہ نہیں رہی، اور کسی بھی وقت ممکن ہے کہ شہزاد اکبر صاحب اپنے اس پوزیشن پہ برقرار نہ رہ سکیں۔ ماضی میں جیسے اچانک ہی پھر جانا پڑا فردوس عاشق اعوان کو، یا اور بہت سارے وزیر مشیر جو ہیں وہ فارغ ہوئے، معاملے نے خصوصی فارغ ہوئے، تو لگتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کا بھی دور اب لد گیا۔ وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ سو اب حکومت جو ہے ان 6 محاذوں پہ مسلسل ناکام دکھائی دے رہی ہے، اور وہ گرم پانیوں میں۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب کے جو لہجہ ہے وہ مزید جارحانہ ہوتا جا رہا ہے، ان کی گھن گرج بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ جو لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہیں اپنی پارٹی کے ڈویژنل کنونشن سے، ان میں ہر دفعہ وہ کوئی نئی بات کرتے ہیں، اور اس دفعہ جب کل یہ فیصلہ ہوا اور آج انہوں نے دن کے وقت جو ہے وہ ایک جگہ پہ خطاب کیا تو انہوں نے اس فیصلے کا بھی ذکر کیا، اور ان کے جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ طنز کیے اور کہا کہ جی یہ وہاں پہ عدالتوں میں فیصلے جو ہیں وہ میریٹ کے یا سرینا ہوٹل کے وہ شاپنگ بیگوں میں لکھ کر نہیں لائے جاتے۔ خیر یہ ان کا اپنا ایک موقف ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پھر وہ جو طنز کے تیر برسائے، اور موقع بھی بنتا تھا ان کا، انہوں نے برسائے۔ بہرحال اب جو لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے مسلسل جو ہے وہ بہت زیادہ بوکھلا چکی ہے، اور وہ اب کسی بھی وقت کوئی ایسا قدم اٹھائے گی جس سے اس کی جھنجھلاہٹ جو ہے وہ نمایاں ہوگی، اور پھر پتہ نہیں اس معاملے کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ لیکن اب جو حکومت کے عزائم دکھائی دے رہے ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں کہ ان تمام معاملات پہ بیک فٹ پہ جانے کے بعد اب وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے جو اپوزیشن کے مین لوگ ہیں، جن میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز ہیں، اور جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون کے جو اور قائدین ہیں، ان سب کے خلاف اب حکومت جو ہے ایک نیا فیز شروع کرنے جا رہی ہے۔ ہمارے ذرائع کا بھی یہ کہنا اور حالات کا تجزیہ بھی یہی بتاتا ہے کہ اب حکومت ایسا کرے گی، اور جب ایسا کرے گی تو پھر اس کے نتائج یقیناً جو اس وقت ہیں ملک کی صورتحال اس میں کافی خراب نکلیں گے، حکومت کو مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن جیسا کہ کمزور ہوتی ہوئی حکومتیں عموماً آخری وقت میں ایسے اقدامات کیا کرتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ حکومت بھی ایسا ہی کرنے جا رہی ہے۔ رہی حکومت کی اپنی کارکردگی کی بات، تو آج نئے پارلیمانی سال کا جو ہے وہ مسلسل 7واں اجلاس کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ اسمبلی تک کا تو کورم یہ ابھی تک پورا کر نہیں پا رہے، اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔